اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز بات آج یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ویسے تو آپ نے دیکھ ہی لیا اور سن بھی لیا کہ جو شمیم صاحب تھے وہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ پتلی گلی سے بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بات اتنی بڑھ جائے گی، لیکن بہرحال اب بات تو بڑھ چکی اور اب ہائی کورٹ جو ہے وہ صرف یہ ڈھونڈ رہا ہے، میرا خیال ہے، ذاتی سا خیال ہے میرا، ویسے مجھے یقین نہیں ہے لیکن میرا ذاتی سا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھوڑا سا اپنے اوپر سے ایک گندا دھبا دھونا چاہتا ہے جو چیف جسٹس صاحب ہیں۔ تو بہرحال اگر میرٹ کے اوپر اور حقیقت کے اوپر اور جسے کہتے ہیں کہ ایک حقائق کے اوپر فیصلہ کیا جائے تو اس کے اندر جو ہے نا جو شریف خاندان ہے ان کی گردن ایسی بری طرح پھنسے گی کہ نکلنے کا نام نہیں لے گی، اور ابھی تو یہ نااہل ہی ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ نااہل سے آگے پتہ نہیں کوئی چیز ہے کہ نہیں، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو اور آڈیو اسکینڈل مجھے تو بڑی حیرت لگتی ہے کہ محمد زبیر بھی ویڈیو اور آڈیو کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، جس کی خود ویڈیو منظر عام پہ آ چکی ہے۔ تو بہرحال یہ ہم دراصل بات یہ ویورز کہ ہم ایک ایسے ملک پہ رہتے ہیں جہاں پہ جوتے تو شوکیس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو کھانے پینے کی سبزی ہوتی ہے وہ نالے کے کنارے پہ بک رہی ہوتی ہے یا فرش کے اوپر بک رہی ہوتی ہے یا فٹ پیری پہ بک رہی ہوتی ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر اور اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں کہ جہاں پہ پولیس والا جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اور ایک جو غریب آدمی ہے اور جو پہلے ہی ستم کا مارا ہوا ہے، ظلم کا مارا ہوا ہے، وہ اگر ان لوگوں کے کسی کے بھی ہتھے چڑھ جائے تو اس کے لیے اس کو اور نچوڑا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کبھی اگر گنے کا رس نکلتے ہوئے دیکھا ہو نا تو ایک دفعہ پھر دوبارہ مروڑ کے پھر تیسری دفعہ چوتھی دفعہ، یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں وہ گنے کے رس کے بعد وہ چھلکے کا بھی رس نکال لیتے ہیں۔ تو عوام کے ساتھ بھی یہاں پہ غریبوں کے ساتھ یہی ہے کہ عوام میں سے پہلے ہی رس نکلا ہوا ہے اور اب یہ ہماری ہڈیوں کا بھی رس نکالنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہر محکمے کی میں بات کر رہا ہوں، جس مرضی محکمے میں چلے جائیں ہر جگہ پہ ایک نواز شریف، ایک شہباز شریف، ایک مریم نواز صفدر یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وابڈا میں چلے جائیں، گیس میں چلے جائیں، کورٹس میں چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، پانی کے محکمے میں چلے جائیں، سڑکوں کے محکمے میں چلے جائیں، کرپشن جو ہے یہ ایک ناسور بن چکا ہے۔ تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ آپ کو میں نے کہہ ہی دیا کہ شمیم صاحب جو ہیں وہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کا حال دیکھیں، آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی، کتنے عرصے سے یہ بندہ اسپیکر ہے، عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، عوام کی خاطر، عوام کے دکھ درد میں شریک ہونے کی خاطر۔ جب ان کے گھر کے اوپر نیب نے چھاپا مارا تو ایک کمرے میں سے نوٹ برآمد ہوئے، اور نوٹ ایسے نہیں برآمد ہوئے کہ وہ کوئی بریف کیس پہ رکھے ہوئے تھے، وہ پورا کمرہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ویڈیو میں وائرل کر چکا ہوں، اور پھر اس شخص کے ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اس نے ان کو آگ لگانے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ جل بھی گئے، اور وہ 5-5 ہزار اور 1-1 ہزار کے نوٹوں کی جو گڈیاں ہیں وہ، یعنی کہ اگر فرض کریں ویسے تو 10x10 کا کمرہ ان کے گھروں کا نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ 5x5 کا بھی کمرہ ہے تو جس کے اندر زمین سے لے کے چھت تک نوٹ ہو تو آپ سوچ لیں کہ اس کے لیے ایک مشینیں درکار ہیں گننے کے لیے۔ تو آغا سراج درانی صاحب جو تھے وہ روپوش ہو، پھر انہوں نے بیل کی کوشش کی تو عدالت نے تھوڑا سا عقل کا وہ لیا اور ان کو کہا کہ جناب پہلے آپ سرنڈر کریں نیب کے سامنے، اس کے بعد آپ آئیے گا۔ نہ ضمانت دی اور نہ ضمانت لی، یعنی کہ نہ رہا کیا نہ ضمانت دی۔ یہ دیکھیں ایک دورہ معیار۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس جج کو جس کے سامنے پیش ہوئے تھے، جج ان کو ادھر ہی اریسٹ کرواتا پولیس کے ہاتھوں اور اسی وقت بلاتا نیب کو کہ یہ لو جی اپنا مجرم۔ ایک جج صاحب کی ویڈیو بھی میں نے کل پرسوں وائرل کی کہ جنہوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو جناب گرفتار کروایا تھا، تو وہ راستے کے اندر وہ تو رکو جسے کہتے ہیں کہ بھاگ لیے، مفرور ہو گئے۔ یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ پولیس نے کس طرح وہ بھاگے، یا کیا اس کا مطلب کہ پورا پری پلان تھا۔ اس کے بعد جو ہمارے معزز وکلاء ہیں وہ اس جج کی عدالت کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کو ایک کمرے میں لے جا کے زد و کوب کرتے ہیں۔ سمیع ابراہیم نے بھی اس کے بارے میں ویڈیو کی،
اور بہت سے ہمارے اینکرز نے بھی مطلب جسے کہتے ہیں اس چیز کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیں ان وکلاء کو اتنی طاقت جو ہے کہ جن کو قانون کا کوئی ڈر نہیں، کس نے دیا؟ انہی جسٹسوں نے، انہی ججز نے دیا. یہی وہ ججز ہیں، یہی وہ ان کا سرغنہ افتخار چودھری تھا جس نے اپنی بحالی کے اندر ان وکلاء کو جناب بتایا، اور یہ دہشت گردی وہیں سے شروع ہوئی. نہیں تو اس سے پہلے وکلاء میں دہشت گردی اتنی نہیں تھی، لیکن یہی چودھری اعتزاز احسن، یہی علی احمد کرد، یہی لوگ تھے جنہوں نے ان وکلاء کو اس تشدد پہ ابھارا. اور مزے کی بات یہ کہ اپنے مرضی کے قوانین انہوں نے بنوا لیے، عدالتوں کے اندر سے ان کو بیل مل جاتی ہے، بھلے یہ کسی کارڈیالوجی کے اندر گھس کے لوگوں کے ماسک اتار دیں، مریضوں کو مار دیں، ان پہ قتل کا مقدمہ نہیں بنتا. ان کی کوٹھیاں دیکھیں ان وکلاء کی، لاکھوں روپے کے تو آج کل گھر بھی نہیں ہوتا، کروڑوں اور اربوں روپے کی ان کی کوٹھیاں، ٹیکس کے نام پہ کچھ نہیں. وکیل صاحب جو ہے ایک درخواست لکھنے کے بھی سائل سے 5 اور 10 ہزار. وہاں جی میں تو ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میری تو فیس ہی اتنی بنتی ہے، لیکن ٹیکس یہ کوئی نہیں دیتے. بڑی شرم اور اس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر 22 کروڑ آبادی کے اندر 12 لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں. اور کم سے کم پاکستان کے اندر جو وکلاء کی تعداد ہوگی نا، جو پاکستان کے اندر وکلاء کی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کم سے کم اگر آپ لگائیں نا، کم سے کم تو 60 سے 70 لاکھ ہوگی. اور یہ 60 سے 70 لاکھ وہ دہشت گرد ہیں کالے کوٹوں کے اندر کہ جو کسی قانون کو نہیں مانتے. یہ جب مرضی سڑک کے اوپر کسی بھی غریب کو تھپڑ مار دیں، امیر کو تھپڑ مار دیں، گاڑی کو آگ لگا دیں. جو ان کا موکل ہے، جو ان کا جس نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے، اس کی پیشی پہ جائیں نہ جائیں، ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے. آج میری طبیعت خراب ہے، آج میں آ نہیں سکتا ہوں، آج میرے دوسری کورٹ میں پیشی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان کو طاقت کس نے دی؟ ان کو طاقت انہی ججز نے دی. اور آج وہ ججز جو ہیں اس چیز کا سامنا کر رہے ہیں، اسی چیز کا سامنا کر رہے ہیں جس چیز کے لیے انہی ججز نے ان کو طاقت مہیا کی تھی. تو ویسے کہاوت تھی کہ جو بو گے وہ کاٹو گے، لیکن یہ کتابوں تک تھی، اب ہم حقیقت دیکھ رہے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان ہے، دس از پاکستان، نیو پاکستان، کہ جس کے اندر ہر بندے کی حقیقت پتہ لگ رہی ہے. جج رانا شمیم صاحب کس طریقے سے ایکسپوز ہوتے ہیں، بویا وہ کاٹ رہا ہے. علی احمد کرد جو بویا وہ کاٹ رہا ہے. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اچھا ان کی ذہنی اس کا اندازہ آپ لگائیں پسماندگی کا، کہ جب ان کے اوپر کوئی بات آ جائے تو یہ کہتے ہیں نہیں جی یوں، اور یہ تو قانون. عطا تارڑ ان کی جو بہترین قسم کی مثال بیٹھتی ہے، وہ عطا تارڑ پہ بیٹھتی ہے. چہرے پہ سنت رسول رکھی ہوئی ہے، مجھے بھی کاٹتا ہے کہ ہاں جی پورا مکے کی فلائٹ سے ابھی اترا ہے. اور ڈیفنس ان کا کر رہا ہے چوروں کا، ڈاکوؤں کا ڈیفینڈر بنا ہوا ہے. ان کا باپ جو جناب کہتا تھا کہ میں نمازی پرہیزگار فلانا ڈھمکانا، اور سرغنہ کن کا تھا؟ انہی چوروں ڈکیتوں کا. اس نے بریف کیس کلچر پاکستان میں متعارف کرایا جسٹس سجاد کے خلاف. ان کو سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا اس رفیق تارڑ نے. تو بات یہ ہے کہ پھر وہی والی بات بتا رہا ہوں ویورز کے جو بویا ہے وہ تو یہ کاٹیں گے. پاکستان کی عدلیہ کے اوپر سے عوام کا اعتماد تقریباً اٹھ چکا ہے. مجبوری یہ ہے کہ پولیس کا بھی ہر کیس عدالت میں جاتا ہے. اور اب تو کوشش لوگ یہی کرتے ہیں کہ پولیس سے پہلے ہی جناب کوئی مکا کر لے، کوئی لے دے کے ادھر ہی مسئلے کو حل کر لے. نہیں کہ عدالت کے اندر جانے کے بعد عدالتوں میں دھکے کھاؤ، پھر وکلاء کی دہشت گردی کا سامنا کرو، وکلاء کی جناب جسے کہتے ہیں کہ ان کی فیسوں کا سامنا کرو. اور اگر ان کی فیس لیٹ ہو جائے، جس کو یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، منشیانہ کہتے ہیں. اچھا میرا خیال ہے کہ ان سے بہتر وہ جو انہی کے کوڈوں کے اندر جو کابلر باہر بیٹھا ہوتا ہے نا، موچی، وہ ان سے بہتر ہے کہ وہ کچھ کر کے پیسے لیتا ہے. یہ پہلے پیسے لے لیتے ہیں، کریں یا نہ کریں پیسے پہلے دے. تو ویورز بات یہ ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور یہ کچھ دن پہلے میں نے جو اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ریاست مدینہ بننے میں بھی 12 سال لگے تھے. ان کالے کوٹ والوں کو، ان کالے کرتوتوں والوں کو، ان کے آقاؤں کو یعنی کہ ججز کو، بار اور بینچ کا جو رشتہ ہوتا ہے جناب، ان کی باتیں سنیں کہ بار اور بینچ جو ہوتے ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں. بار اور بینچ جو ہیں وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. یہ گاڑی کے وہ پہیے ہیں
جو ایک جو ہوتا ہے گا نا یعنی کہ دوسرے کی مرہون منت ہے، دونوں مل بانٹ کے کھا رہے ہیں، وہی ہے جس طرح وزن دو پہیے ایک ساتھ اٹھا لیتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے یہ ایک چیز کو دونوں مل کے کھاتے ہیں، ان کا رشتہ یہ ہے، صرف ناجائز رشتہ جس کو کہتے ہیں۔ تو ویورز بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہیں۔ ایک بول ٹی وی کے اوپر ایک اینکر بیٹھتے ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، وہ بڑا طریقے سے اور بڑا مہذبانہ انداز کے اندر ان لوگوں کے نام لے رہے تھے، ابھی میں ان کا نام ڈھونڈ رہا ہوں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ شرم کرنی چاہیے آپ کو، صحافی کا یہ کام نہیں ہوتا، صحافی کا کام سیدھا سیدھا ہوتا ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، اگر نہیں طاقت رکھتے تو آپ اس پیشے کو چھوڑ دیں، کوئی آپ کو سنے یا نہ سنے، اپنی ریٹنگ مت بڑھائیں، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جناب آپ یوں یہاں جو باتیں کرتے ہیں غلط ہیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ کہاں ہے وہ صحافی، کہاں ہے وہ اینکر، ایک دفعہ نفیسہ شاہ سے بلا کر پوچھیں کہ بھائی آپ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 2000 روپے لیتی رہی ہیں، کس کھاتے میں لیتی رہی ہیں؟ ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے کسی اس سے پوچھیں کہ یہ آغا سراج درانی کے گھر سے یہ پیسہ برآمد ہوا ہے، کہاں سے پیسہ برآمد، یہ کہاں کا آیا؟ ایک دفعہ بلاول بھٹو زرداری کو بلا کے پوچھیں کہ ہاں بھائی آپ کے نام کے ساتھ زرداری کیسے لگ گیا، وہ بھٹو کیسے لگ گیا، آپ تو زرداری کے بیٹے ہیں، آپ بھٹو کے جانشین کیسے ہو گئے؟ ایک دفعہ تو بلا کے پوچھیں۔ میں نے ایک تصویر 2-4 دن پہلے شائع کی تھی کہ کسی جرنیل کا بیٹا آج تک پاکستان میں جرنیل نہیں بنا، لیکن یہ جو سیاستدان ہیں یہ اپنے بیٹے کو جناب اپنی سیٹ دلوانا چاہتے ہیں، خود بھی رہتے ہیں اور بیٹے کو بھی لے کر آتے ہیں۔ کتنی مثالیں ہیں، یہ یوسف رضا گیلانی کو دیکھ لیں، اور تو اور اس کے اندر مولویوں نے بھی پورے پورے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں۔ قاضی حسین احمد فوت ہو گئے، بیوی ان کی ان پڑھ انگوٹھا چھاپ، خود جو تھا قومی اسمبلی کا ممبر، بیوی سینیٹر، بیٹی جو تھی مخصوص نشست کے اوپر، یعنی کہ پورا خاندان ادھر سے ہی کھائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ سے کو مل سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے جو روایتی جملے ہیں، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ احسان فراموش لوگ ہیں۔ آپ نے پرسوں کی نیوز دیکھی ہوگی کہ جس کے اندر طالبان نے ایران کے اوپر، وہ ایران والے جو تھے اپنے علاقے کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ایک چیک پوسٹ بنا رہے تھے کہ غیر قانونی طور پہ یہ ایران میں نہ داخل ہو سکیں، تو ان پہ حملہ کر دیا اور ہیوی قسم کا حملہ کیا۔ تو یہ احسان فراموش لوگ ہیں، یہ جنگل کے اندر رہتے ہیں اور جنگل کا قانون مانتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ پاکستان کی نے جو باڑ لگائی ہے پاک افغان بارڈر پہ، یہ طالبان اس کا بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو ہٹا دیں، تو یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ ہم ان کا حکم مانیں گے، اور ہم ان کے، یہ تم جو ہو جس چیز کی پیداوار ہو، ہمیں سب پتہ ہے کہ کن کے اہل کار رہے ہو۔ پہلے امریکہ سے پیسہ لے کے رشیا کو تم لوگوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد اب دنیا سے پیسہ لے کے تم نے امریکہ کو وہ کیا، ہو تو تم ان کے بھی نہیں۔ تو ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے، خزانے پہ بوجھ ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر وہ جو بھگوڑا، کیونکہ اب تو سنترے بھی آ گئے، کینو بھی آ گئے، مالٹے بھی آ گئے، سرگودا کے مالٹے بھی آ گئے، لیکن وہ بھگوڑا ابھی تک لندن سے نہیں آیا جو دوائی لینے گیا تھا، اس کو واپس آنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں ہماری عدالتیں، میں پھر بار بار کہوں گا کہ آپ کے پاس اس دفعہ بہترین قسم کا آپ کو موقع ملا ہوا ہے، آپ کے ہی جج کو ان وکلاء نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے، نشان عبرت بنا دیں، لیکن اگر آپ نے حلال کا لقمہ کھایا ہوا ہے، اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی جاتا ہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔